اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور اب تک ہم نے اس کے 111 پارٹس کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کا 112واں پارٹ کریں گے، 112th پارٹ۔ لاسٹ پارٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویک جب ہم کر رہے تھے تو اس میں نے آپ لوگوں کو ہیراکلیس کی سٹوری سنائی تھی کہ پہلے تو یہ بتا دوں کہ ہم کر رہے ہیں خطوات نبی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، کس کس کو بھیجے، جن حکمرانوں کو بھیجے یا جن ٹرائبز کو بھیجے یا جن لوگوں کو بھیجے، کس طرح بھیجے، کس کے ساتھ بھیجے، کیا تھا اس میں، ہم اس پہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے لاسٹ کیا تھا ہیراکلس کے بارے میں، کیسے اس نے سوال جواب کیا تھا بیفور اوپننگ دا لیٹر، ٹھیک ہے۔ ناؤ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو لاسٹ میں نے آپ کو بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی آم، کہ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ نبوت تو یہودیوں میں آئے گی، یہودیوں میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آم، اور ظاہر ہے ہیراکلس نے جب یہ دیکھا تو اس نے لیٹر کو پڑھوانے کے لیے اس کا وزڈم دیکھیے، اس نے کیا کیا، جلدی میں نہیں تھا کہ میں لیٹر کھول کے دیکھوں کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اسی لیے اس نے پہلے اس کو اچھی طرح سے، جسے کہتے ہیں جھٹک پھٹک کے پہلے سب کچھ دیکھ لیا، یہ کون ہے، کیا کلیم کر رہا ہے۔ اسی لیے اس نے یہ سارے سوال پوچھے، جو یاد ہوگا آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو پورے اس کے کویسچنز بتائے تھے، اور کیسے کیسے اس کے کویسچنز تھے، اس سے آپ کو اس کے بارے میں سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور لیٹر شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دس لیٹر ہمیشہ اسی طرح لکھا جاتا تھا کہ یہ خط ہے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے ٹو ہیراکلیس دا سیزر آف روم، ٹھیک ہے، اس طرح سے آتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا لکھا ہوتا تھا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا سورہ آل عمران کی آیا نمبر 64 میں، جس میں یہ لکھا ہے کہ لیٹس کم ٹو دا کامنالوجی بٹوین اس، جو ہم لوگوں کے بیچ میں کامن باتیں ہیں نا، کہ ہم اللہ میں یقین رکھتے ہیں، اور ہم نبیوں میں یقین رکھتے ہیں۔ اب ان کا تو عیسیٰ تک تو یقین تھا ہی نا، اور یہودیوں کا کہاں تک تھا یقین، اس طرح سے وہ بتاتے تھے۔ اور پھر آگے وہ لکھتے تھے کہ اگر تم مان جاؤ گے تو تمہاری بھی بچت ہو جائے گی، اور تم ان سب کا اجر بھی ملے گا جو تمہارے پیچھے مسلمان ہوں گے، اور اگر تم نہیں مانو گے دعوت ہے اسلام، تو جتنے تمہاری کنٹری میں ہیں وہ بھی سارے، ان کا گناہ بھی تم پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے خط، میں آپ کو دوبارہ بھی اس بارے میں بتاؤں گی کہ خط، دیز آر the etiquettes of letter writing which we learn from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا شروع کرتے ہیں فرام دیر۔ ابھی ہم نے یہاں سے کیوں لے لی ہے لاسٹ ویک کی، اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ عزیزہ آپ کا فون میوٹ کر دیجئے پلیز۔ اوکے، ناؤ ایک دن ہوا کیا تھا۔ اب میں آپ کو یہاں سے سٹوری بتاتی ہوں ہیراکلیس کی، کہ اس نے یہ سب سوالوں کے جو، اب ایک اور سوالوں کی بات ہوئی ہے، تو اب سنیے کہ اس کا سٹوری کیا ہے۔ ایک روز ہیراکلیس بہت ہی پریشان اٹھا، گھبرایا ہوا اٹھا، اپسیٹ، بہت ہی اپسیٹ تھا۔ اس کے منسٹرز نے اس کو پوچھا کیا بات ہے، آج آپ بہت پریشان ہیں، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آج ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، اور اس خواب نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تھا آپ کا خواب، بتائیے۔ تو ہی said میں نے خواب بتایا کہ جیسے ہی آپ، جب یہ جو
بادشاہ اور یہ سب اس طرح کے لوگ ہوتے تھے نا اس زمانے میں، آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی کہانی بھی، جب ان کو خواب آتے تھے تو یہ ہمیشہ انٹرپریٹرس کو بلاتے تھے کہ کوئی بتائے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، کیونکہ کچھ خواب اتنے کلیئر ہوتے ہیں کہ یو فیل دیٹ دیر ہیز ٹو بی اے تعبیر ٹو اٹ، کچھ تو ہے جو بتایا جا رہا ہے مجھے پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو آپ کسی ایکسپرٹ کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تعبیر پتہ کرنے والے سے پوچھا تو اس نے مجھے اس کی بہت بری تعبیر بتائی. So I have been receiving evil interpretation for my dream. اچھا، یہاں تک ہو گیا. تو تو منسٹر نے کہا کہ بتائیے کہ آخر انٹرپریٹیشن میں کیا آپ کو پتا چلا؟ تو ہیراکلیس نے بتایا کہ اس کو یہ پتا چلا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ نئے لوگ آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو نئے لوگ ہیں ان کا جو لیڈر ہے ان نئے لوگوں کا، کوئی نئے لوگ نمودار ہوئے ہیں اور ان کا جو لیڈر ہے وہ مجھ کو چیلنج کرے گا، ان نئے لوگوں کا جو لیڈر ہے وہ مجھ کو چیلنج کرے گا. اور ایک نشانی بتائی مجھے، کیونکہ اس نے خواب میں دیکھا کہ نشانی یہ بتائی گئی کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو نئے لوگ نمودار ہو گئے کہیں سے بھی، یہ لوگ سرکمسائزڈ ہوں گے، یعنی جن کی ختنہ ہوئی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، اب منسٹر نے یہ بات سن کر کہا کہ ارے پھر تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی نئے لوگ کیا ہوں گے جو اپنے آپ کی جو یہ سنت فالو کرتے ہیں یا ختنہ کرتے ہیں یہودی ہیں، اور تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، باقی تو اس پورے ایریا میں کوئی نہیں کرتا، ختنہ صرف یہ لوگ کرتے ہیں. Circumcision was done by the Jews and they were aware of it. So they said, the minister said, not to worry. It's very easy to find out who these people could be. It must be somebody from them then. Because اگر آپ نے کہا کہ نشانی یہ ہے ان لوگوں کی کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہوں گے تو پھر تو یہ جوز ہوں گے. تو آپ ایسے کریں نا، آپ جا کے جوز کے پاس ایک حکم جاری کر دیں، ان کو کوئی نہ کوئی ایسا حکم جاری کر دے کہ وہ ایسا کچھ نہ کر سکیں، اور ان کے اوپر ایک رول ڈال دیں کہ کوئی اس طرف نہ آئے، ایک کلیمپ کر دیں ان کے اوپر. تو جب وہ یہاں آئیں گے نہیں تو آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی، وہ آپ کو چیلنج بھی نہیں کر سکیں گے. آپ جا کے رول ڈال دیں ان کے اوپر، یعنی ایک حکومت کا وہ فرمان جاری کر دیں. ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے کہ وہ کوئی حکومت کا پیغام جاری کرتا، ہیراکلیس دہیہ القلبی آپ پہنچا. اب دہیہ القلبی تو وہ تو بدو ہیں، وہ تو دوسرے حجاز سے آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے کچھ نہیں پتا، لیکن ایک نیا آدمی آیا ہے کہیں سے. Now it is matching his dream. ہیراکلیس کا جو ڈریم تھا اس سے کچھ میچ ہو رہا ہے نا، کہ کوئی نیا آئے گا آدمی. تو اس نے اپنے منسٹر سے کہا دیکھو یہ ایک نیا بندہ آیا ہے، اس کو چیک کر لو. کیا چیک کرنا تھا؟ کہ اس کی ختنہ ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے آدمی اسے سائڈ میں لے گئے اور کہا کہ بس ہم کو آپ کی تلاشی لینی ہے. یہ کہہ کر اس کے جو بھی تھا دے وانٹڈ ٹو چیک کہ اس کی سنت وہ ختنہ ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں. جب انہوں نے وہ چیک کر لیا تو آ کے ان کو بتا دیا کہ اس کی ختنہ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بیکاز دیکھیں بائی اینڈ لارج دی Arabs didn't do it. Some of them did it out of health reason or some people preferred to do it. مگر ہر کوئی ختنہ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، so this is what actually made Heraclius start to think and got him alerted. وہ alert ہو گیا تھا اپنے ڈریم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، پھر اس نے اپنے ایک نالجبل دوست کو، ایک دوست اس کا جو ان چیزوں کا علم رکھتا تھا، اہل کتاب کی کتابوں کا علم رکھتا تھا، اس کو اس نے خط لکھا ہیراکلیس نے، کیونکہ اب اس کو اس پہ سمجھنا تھا کہ کسی ایسے سے پتہ کرنا چاہیے نا. آپ کو ہمیشہ کسی بھی معاملے میں
جب آپ کنفیوز ہوتے ہیں، ہمیشہ کسی ایسے سے پتہ کرنا چاہیے جس کو علم ہو، تو آپ کو کم سے کم صحیح رائے ملے گی۔ تو اس نے پھر اس آدمی کو، جو اس کا دوست تھا، اس کو لکھا کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے، اس طرح سے یہ آدمی آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اب یہ لیٹر لایا ہے، مجھے یہ خواب آیا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہی وانٹیڈ، مشورہ کر رہا تھا، اس سے رائے لے رہا تھا اور پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ واٹ شوڈ ہی ڈو۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ ہم، ہاں، اوکے، پھر اس دوست نے ہیراکیولس کو یہ سوال لکھ کے بھیجے، 3 سوال، اور کہا کہ تم یہ 3 سوال اپنا بندہ بھیجو، اپنا جو بھی ایمیسری ہے تمہارے، جو بھی تمہارا میسنجر ہے، اس کو بھیجو، اور اس کو کہو یہ 3 سوال جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اور یا جو ان کا ایمیسری آیا ہے اس کو کہو کہ پوچھے، اور تمہیں یہ 3 کے جواب ملنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ شاید کہ جس آدمی یا دوست کا ذکر ہے یہاں، ہیراکیولس کا دوست جس کا ذکر کر رہے ہیں ہم یہاں، آئی تھنک according to some sources, it seems that this is the one who later became Pope John the Fourth. Okay? He was Pope John the Fourth، جو اس وقت ہیراکیولس کا دوست تھا، اور اس نے یہ سوال لکھ کے بھیجا تھا۔ ہم، اب ہیراکیولس نے ایک بندہ پکڑا بھیجنے کے لیے یہ سوال کو، اس کا نام کیا تھا؟ تنوخی۔ آم، اس نے تنوخی کو لیٹر لکھا، اور لیٹر لکھ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم لے کے جاؤ۔ دیٹ لیٹر واز ناٹ ریئلی ہیونگ اینی اسٹف ان اٹ، کوئی لیٹر میں امپورٹنٹ نہیں تھا کہ لیٹر میں کیا تھا اور اس نے کیا لکھ کے بھیجا۔ شاید یہ بھی لکھ کے بھیج دیا ہوگا کہ آپ کا خط ملا بھائی، تھینک یو، وٹ ایور۔ His main purpose was to send Tanuki to do spying on Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, to find out what exactly is Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, what is he, who is he, what is his this talk about، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اس تنوخی کو یہ کہا کہ تم جاؤ اور اس آدمی کے بارے میں سب کچھ پتا کر کے آؤ میرے لیے، اور آبزرو کرنا، ٹھیک ہے؟ اس نے، ہیراکیولس نے تنوخی سے کہا تم 3 سوال ان سے کرنا، 3 باتوں کو آبزرو کرنا، یہ کہا 3 باتیں تم اس میں آبزرو کرنا۔ کون سی؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ وہ 3 باتیں ہیں جو ہیراکیولس نے تنوخی سے کہا کہ تم اس کو پتا کر کے آبزرو کرنا، صرف تمہیں صرف دیکھنا ہے کہ کیا کرتا ہے یہ بندہ، ٹھیک ہے؟ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ جب وہ تم سے بات کرے، ٹھیک ہے، باتوں باتوں میں تم نوٹ کرنا کہ کیا وہ دوسروں کو جو خط بھیجا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ نہیں، یا وہ صرف تم سے تمہاری بات تک رکھتا ہے، یا دوسرے جو لوگ ہیں جن کو وہ خط لکھ رہا ہے، دوسرے ٹرائبز کو یا دوسرے ایمپررز کو اگر وہ خط لکھ رہا ہے، کیا اس کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ نمبر 1 بات ہے، نوٹ کرنا۔ نمبر 2، نوٹ کرنا کہ وہ کسی بات میں رات کا ذکر کرے گا۔ اگر اس نے کسی بات میں بھی رات کا ذکر کر لیا تو مجھے بتانا، بس تم دھیان رکھنا ان کی باتوں کا، جب وہ بات کرے تو نوٹ کرنا تو کیا وہ باتوں باتوں میں رات کا ذکر کرتا ہے، تو مجھے بتانا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی دوسری بات۔ تیسری بات اس نے کہا کہ تیسری بات تو کہنے لگا کہ وہ ذرا ایسا ہے کہ تمہیں وہاں شاید رکنا پڑے گا، کیونکہ تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے نا، ایک نظر دیکھنا کہ اس کے بیک پہ، اس کی پیٹھ پر کوئی نشان یا کوئی مارک ہے، وہ مجھے دیکھ کے بتانا۔ یہ 3 چیزیں تمہیں آبزرو کر کے مجھے لا کے اس کے جواب دینے۔ تو تنوخی نے کہا ٹھیک ہے،
اور وہ لیٹر لے کے چل پڑا۔ وہ مدینہ پہنچا۔ جب وہ مدینہ پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہیراکلیس کے پاس سے ایک بندہ آیا ہے، تنوخی آپ کے لیے، آپ سے ملنے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اپنے پاس، اور اس کو پہلے تو دعوت اسلام دی کہ بھائی تم اسلام قبول کر لو، ایک اللہ ہے اس کو مان لو، اور جو ان کا طریقہ تھا، میں نبی ہوں مجھے مان لو۔ تو میسج آف اسلام اس کو دیا۔ اس نے سب کچھ سن کے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا آپ کو، آپ نے دعوت دی ہے مجھے اس بارے میں اسلام کی، مجھے ٹائم چاہیے، میں ذرا اس بارے میں سوچوں گا، پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ مگر یہ لیٹر آپ کو سیزر نے دیا ہے، ہیراکلیس کا لیٹر اس نے ان کو تھما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیٹر کو نہیں کھولا، اور اس کو سائڈ میں رکھ کر اور اس کے ساتھ بات کرنے لگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جو کانورسیشن کر رہے تھے باتوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھو جیسے ہیراکلیس کو خط لکھا، تو میں نے ایون میں نے کسریٰ کو بھی خط لکھا، اور کسریٰ نے تو میرا خط پھاڑ دیا۔ ہم اس کے بارے میں بعد میں پورا میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ وی ول ڈو دیٹ ٹوڈے، مگر ہم اس پہ آتے ہیں ابھی۔ لیکن فی الحال میں بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنوخی کو بتا رہے ہیں کسریٰ از دا پرشین امپائر، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسریٰ کو بھی خط لکھا جیسے آپ لوگوں کو لکھا، لیکن اس نے میرا خط پھاڑ دیا۔ جیسے اس نے میرا خط پھاڑا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کا بھی امپائر پورا پھاڑ دے گا، توڑ دے گا۔ جیسے اس نے چورا کیا میرے خط کو، اس کے بھی امپائر کا ایسے ہی چورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میں نے خط دیکھو تمہارے سیزر کو بھی، قیصر کو بھی بھیجا۔ تو قیصر و کسریٰ دونوں کا جو قصہ تھا وہ ہم آج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس کو، قیصر کو بھی بھیجا، کون؟ ہیراکلیس کو، اور اس نے میرے خط کو رکھا، رکھ کے جواب بھی بھیج رہا ہے نا، مطلب ہی از گیون سم ریسپیکٹ ٹو مائی لیٹر۔ تو اللہ بھی اس کے حکومت کو، اس کے امپائر کو اللہ تعالیٰ بھی پروٹیکٹ کرے گا۔ جیسے اس نے میرے خط کو پروٹیکٹ کیا، اللہ اس کے امپائر کو پروٹیکٹ کرے گا۔ جیسے کسریٰ نے میرا خط پھاڑ دیا، اس کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایسے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس تنوخی نے ایک ٹک مارک مار دیا کہ اس نے لیٹرز جو لکھے دوسروں کو، اس کا مینشن کر دیا، ٹھیک ہے؟ ہیراکلیس نے 3 سوال اس کو کہا تھا، دیکھنا 3 چیزیں آبزرو کرنا۔ اب اس نے ایک چیز تو آبزرو کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخود ہی اس سے لیٹرز کا ذکر کر دیا، تو اس نے وہ ایک ٹک مار دیا۔ اس کے بعد تنوخی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھولا، خط کھول کر، اور اس میں دیکھا کہ تنوخی نے کہا کہ اس میں ایک سوال ہے کہ اگر آپ اور آپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت اتنی وسیع ہے، اوکے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جنت، قرآن میں کیا لکھا ہے کہ جنت اتنی وسیع ہے جس کی صرف چوڑائی، ابھی تو لمبائی کی بات ہی نہیں ہوئی ہے، وڈتھ کی بات ہوئی ہے۔ قرآن میں وڈتھ کا ذکر ہے، اور وڈتھ کی بات ایسے کہی ہے کہ جو زمین سے لے کے 7 آسمان تک جو ڈسٹنس آپ کو نظر آتا ہے، اتنی صرف چوڑائی ہے جنت کی، لمبائی کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے ابھی۔ تو جس چیز کی چوڑائی اتنی ہوگی، اس کی لمبائی کا ذکر بھی نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی کیا ہوگی۔ کوئی بھی ہے، دیکھیں، سڑک ہے، ساڑی ہے، جو لمبی چیز ہے نا، ان کا 1 منٹ کے لیے سوچیں، جب ہم ان کی چوڑائی کی بات کرتے ہیں، لمبائی کتنی بھی ہو سکتی ہے،
ایک کپڑے کا رول ہے، اس کی چوڑائی ہم صرف پوچھتے ہیں کتنے ارز ہے، کوئی کہتا ہے 1 ارز 1 گز ہے، کوئی کہتا ہے 1.5 گز ہے، کوئی 1.25 گز ہے، 2 گز ہے، جو بھی ہے، یہ 2 گز صرف اس کی چوڑائی ہے۔ لمبائی تو رول میں بہت سارا، ڈپینڈنگ آن کتنا موٹا رول ہے اتنی لمبائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب، ظاہر ہے ان کو وحی آئی اور انہوں نے جو باتیں اپنی صحابہ کو بتائیں، اور وہ یہ کرتے تھے کیونکہ یہ بہت مشہور آیت ہے جو سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ جنت جو ہے اس کی چوڑائی زمین اور 7 آسمان کا جو بھی عرض ہے، جو ہمیں نہیں پتا کتنا ہے، ایکچولی نو بڈی ہیز میجرڈ، کہ زمین سے لے کے 7 اسکائز تک کتنا ہوگا، ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ 7 اسکائز تک کتنا ہم ناپیں گے۔ تو کہا کہ وہ صرف جنت کی چوڑائی ہے، تو لمبائی کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آدمی نے پوچھا، تنوخی نے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چوڑائی اتنی ہے جو زمین اور 7 آسمانوں جتنی ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی؟ تو جہنم کہاں ہے؟ ویئر از ہیل؟ دا ہول تھنگ از ہیون۔ پھر تو سارا کچھ جنت ہی جنت ہو گئی، تو پھر جہنم کہاں ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ یہ وڈتھ ہے اور اس کے بعد ساری لینتھ آ جائے گی تو ساری کی ساری جنت ہے، تو ویئر از جہنم؟ ٹھیک ہے، تنوخی کا یہ سوال تھا، اور جواب سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم میرے پاس بیٹھے ہو، اس وقت دن ہے، پر تم یقین رکھتے ہو کہ رات بھی ہے نا؟ کہاں ہے رات؟ نظر آتی ہے تمہیں کہیں رات؟ پر تمہیں یقین ہے کہ رات ہے؟ اس وقت سارے آسمان پر دن ہے، ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت دن ہے، سارے آسمان پر پوری کنٹری میں دن ہے، ٹھیک ہے، ہر طرف دن ہے، تو رات کہاں ہے؟ پر مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ رات ہے، تو کہاں گئی؟ جب رات آئے گی تو میں آپ سے پوچھوں گی دن کہاں گیا؟ تو اسی طرح نظام ہے غیب کا۔ جنت ہے، آپ کو دوزخ نظر نہیں آ رہی ہے، پر ہے، اٹس دیر، جسٹ لائک رات ہے، حالانکہ یہ دن ہے۔ تو انہوں نے رات کا ذکر کیا، تو تنوخی نے ایک اور ٹک مارک کر دیا کہ ایک اور ٹک ہو گیا۔ انہوں نے دوسرے خطوط کا بھی ذکر کر دیا اور رات کا ذکر بھی کیا، کیونکہ یہ سوال اس نے لکھ کے بھیجا تھا اور اس کا جواب جاننا چاہتا تھا، اور اس کا جواب میں اسے پتا تھا کہ رات کا ذکر آئے گا، تو اس لیے وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وزڈم جو یہ سمجھ رہا تھا، اور انہوں نے اسی وزڈم سے یہ جواب دیا۔ اب تیسری چیز رہتی تھی کہ پیٹھ پہ دیکھنا ہے کہ کوئی نشان ہے کہ نہیں، تو اب ظاہر ہے ہی کی ناٹ آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی بہانے سے ہی کی ناٹ ٹیل ہم کہ بھائی ریموو یور شرٹ، آئی نیڈ ٹو سی واٹس بیہائنڈ یور بیک۔ آبویسلی لیڈر ہیں وہ مسلم امہ کے، اینڈ ہی از کم ایز اے گیسٹ فرام اندر پلیس۔ اس نے کہا کہ میں کچھ رہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہو۔ تو وہ 1 دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا، پھر اس نے سوچا میں اور کتنے دن رہوں، کوئی موقع ہی نہیں مل رہا کہ میں ان کی پیٹھ دیکھوں، تو چلو میں چلا جاتا ہوں، ایٹ لیسٹ 2 چیزیں تو کلیئر کر لی ہیں نا، میں نے 2 ٹک مار دی ہیں، اور میں بتا دوں گا کہ مجھے موقع نہیں ملا پیٹھ دیکھنے کا، اور میں اور کتنے دن رہوں، تو میں چلتا ہوں۔ تو جب اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جانا چاہتا ہوں، آج میری روانگی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ٹھیک ہے، اور جب وہ جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود روک کر کہا کہ 1 منٹ رک جاؤ، اور اپنی قمیض اٹھا کر کہا کہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ اپنے قیصر کو بتا دینا، ٹھیک ہے، گو اینڈ ٹیل سیزر واٹ یو سو۔ تو اس نے اس کو بھی ٹک مارک کر دیا کہ خاتم النبی کا جو مہر تھی ان کے پیٹھ پر، وہ اس نے دیکھ لی، اور پھر وہ اس طرح سے اس نے واپس آ کر پھر ساری بات
ہیراکیولس کو بتائی. سو آل دس واز آلریڈی like an interpretation to the dream of Hercules. So he had a dream about it. Subhanallah. Hmm. اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ہیراکیولس واز دا لیڈر ان کرسچینٹی. ٹھیک ہے، جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رومنس کے ساتھ شروع کی تو رومنس تو گھبرا گئے. انہوں نے اس کو پوچھا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ کرسچینٹی میں، تھیولوجی میں بہت ماسٹر اور ماہر تھا اور لیڈر تھا کرسچین کمیونٹی کا. تو جب اس نے سننا، رومنز نے سننا شروع کر دیا ہیراکیولس بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے لگا ہے، اور مطلب ایڈمیریشن کے ساتھ ان کا وزڈم بتا رہا ہے، یہ سائنز ملی بتا رہا ہے، ان کو یہ ڈریم آیا بتا رہا ہے، اور ڈریم کی جو جو اس نے سوال لکھ کے بھیجے تھے وہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو تو جب وہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے آبجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہیراکیولس سے کہ کیا تم بدل رہے ہو؟ کیا تم قبول کر لو گے اسلام؟ تم بھی قبول کر لو گے اسلام؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں کبھی بھی اپنے رومنس کے ساتھ ان کو بٹرے نہیں کروں گا. یہ وہی ابو طالب والی بات ہے کہ میں اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا. تو چاہے اس کے دل میں ساری چیزیں ٹکما کر چکی تھی، وہ جانتا تھا، لیکن اس کو اس کی وفاداری اس کے ملک، اس کے لوگوں کے ساتھ تھی زیادہ، اور اس وجہ سے اس نے اسلام نہیں قبول کیا. اور اسی کے ٹائم میں، اس کی زندگی میں، ٹھیک ہے، اس نے وٹنس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کس طرح سے انہوں نے جیروسلم، فلسطین، ڈمیسکس، اپ ٹو الیگزینڈریا کانکر کیا، سب کچھ کانکر کیا. اور اس نے دیکھا، اور تب اس کو یہ بات بھی یاد آئی کہ میں جو اس نے کہا تھا، آپ سوچیں، ہیراکیولس نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں، جس زمین پہ میں بیٹھا ہوں، جس زمین پہ میرے پیر رکھے ہوئے ہیں، اس زمین پر اس کا رول ہوگا، یہ کانکر کرے گا اور یہ اس پہ راج کرنے والا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ دیکھا، جیسے اس نے پریڈکٹ کیا تھا وہی سب کچھ دیکھا. ان لیس دین 7 years all this prediction came true. لیس دین 7 years. کوئی لمبا ٹائم نہیں لگا. اس بات کے 7 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and the Sahaba they conquered it. اینڈ ہیراکیولس ہیڈ اے ویری میزریبل ڈیتھ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ تو یہ ہوا تھا کہ اس کے، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بعد میں بتاتی ہوں. بیسیکلی اس کے بیٹے نے obviously اس کو نا، اس کے بیٹے نے بہت ظلم کر کے اپنے باپ کو مارا تھا اس کی حکومت لینے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کی سٹوریز بہت ہیں پرانے زمانے کی، جس میں ہسٹری میں بھری پڑی ہیں، جس میں بیٹوں نے اپنے باپوں کو مار کر اور ان سے حکومت لی ہے، یا جو بھی ہے، بھتیجے نے چاچا کو مار کے، اور اس طرح سے یہ ہوتا تھا. اور بیٹا باپ کو مار کے حکومت لے لے، یہ بھی ہوتا تھا. تو اس بیچارے کے ساتھ تو ایسے ہی کچھ ہوا تھا، اور بہت ظلم اور تشدد کر کے اس نے پھر اس کو مارا تھا، بیٹے نے باپ کو. میرے خیال ہے اس نے 5 دن اس کا پانی بند کر دیا تھا، کھانا بند کر دیا تھا. اس کو 5 دن بھوکا پیاسا رکھا تھا، اتنا تڑپا کے ترسا کے اس کے بعد اس کو مارا تھا. اور اس کو مارنے سے پہلے اس کو سیل میں بند کر دیا تھا، اور وہاں پہ اس پر یہ سب ظلم کیا تھا، اور پھر فائنلی اس کو مار دیا تھا. تو ہی ہیڈ اے ویری بیڈ، ویری بروٹل ڈیتھ. ٹھیک ہے. Now this was Hercules. اب ہم کریں گے دا دا سیکنڈ میجر امپائر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھیجا. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ واز ایمپرر آف پرشیا. جیسے ہم، ایک سیکنڈ، جسٹ گیو می اے منٹ، آئی پٹ دا اے سی.
लकी मैंने अभी फिनिश नहीं किया, जब मैं फिनिश कर लूंगी ना, then I will put then I'll open the door for you. अच्छा जी, तो अब हम करते हैं एम्परर ऑफ पर्शिया। जैसे मैंने आपको बताया कि रोमन एम्पायर में जो भी रूलर या बादशाह होता था उसको कैसर कहते थे, या सीजर इन इंग्लिश, ठीक है, और उसको कैसर कहते थे। जो रूलर होता था पर्शिया का, ईरान का, या उस जमाने में ऑफ कोर्स इट वाज पर्शिया, जो पर्शियन रूलर होता था उसको खुसरो कहते थे, ठीक है। अब इधर जो खुसरो था उसका नाम था परवेज, ठीक है। परवेज वॉज द नेम ऑफ द खुसरो हु वॉज रूलिंग पर्शिया। ही ruled from 590 to 628 AD, ठीक है, द ईयर, ठीक है, 590 to 628। दैट मीन्स ही इज ऑल्सो देयर व्हेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज देयर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये उस इसीलिए साल आपको बता रही हूँ। ये है सासानी एम्पायर उस वक्त, ठीक है। दीज वर द सैसनाइट्स, ये सासानी एम्पायर था। और परवेज इस सासानी एम्पायर का आखिरी बादशाह था। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ द सैसनाइट एम्पायर। इसने आधा रोम फतह कर लिया था, और डमेस्कस फतह कर लिया, सीरिया, पैलेस्टीन, जेरूसलम, ये सारा एरिया इसने फतह किया हुआ था, ठीक है। और इसकी हुकूमत बहुत पावरफुल और बहुत फैली हुई थी। सासानी जो हुकूमत थी बहुत फैली हुई थी और बहुत पावरफुल थी। आप देखें कि ऐसी हुकूमत जिसने आधा रोम भी फतह कर लिया, जबकि रोम खुद एक बहुत पावरफुल एम्पायर था, उसका भी आधा फतह कर लिया, और बाकी जगह भी आसपास की सब फतह करके बैठा था, और इतना फैला हुआ और इतना पुराना। और आपको ये भी बता दूं कि इतने सालों से, सेंचुरीज ओल्ड ये था किंगडम, सासानी किंगडम था, बट 10 सालों में गायब हो गया, नामो निशान खत्म हो गया। 10 सालों में कुछ भी नहीं बचा, कोई निशान भी नहीं बचा। आज अगर मैं लोगों को ये स्टोरी सुनाने जाती हूँ तो लोग सोचते सासानी वो कौन थे, वो कहाँ थे, वो कहाँ रूल कर रहे थे। फिर मैं कहती हूँ जिसको आज आप मॉडर्न ईरान कहते हैं, ये सासानी हुकूमत थी कभी, और यहाँ मजूसियों का राज था, फायर वर्शिपर्स, या जिनको पारसी कहते हैं, ठीक है। ये फायर वर्शिपर्स थे, आग की पूजा करते थे। और इधर ही से नाम पारस जो है, जिसको अभी आप लोग फारस कहते हो, तो ये पारस वॉज द नेम ऑफ द सासानी हुकूमत। तो ये पारस, ये पारसी, मजूसी, ये इनकी हुकूमत थी। एक भी इस वक्त मजूसी वहां मौजूद नहीं है, और कोई नामो निशान इस हुकूमत का नहीं रहा। 10 सालों में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 10 सालों में सब कुछ खाक हो गया इनका, ठीक है। और आप याद दिला रही हूं फिर से आपको कि इसके हुक्मरान ने क्या किया था, अभी हम वही बात करेंगे। अब हम इस पे आए हैं, कैसर खत्म हो गया, सीजर की बात खत्म हो गई, रोम खत्म हो गया। अब हम सासानी हुकूमत पे आए कि यहाँ लेटर आया तो क्या हुआ था, ठीक है। ये लोग हमेशा एक थ्रेट थे टू द रोमन एम्पायर, ओके। द सासानी एम्पायर was always a threat to the Roman Empire, and obviously, you know, the way they vanished in 10 years, it was amazing to see how Allah subhanahu wa ta'ala, can turn things around. तो इमेजिन कि इट वॉज द लैंड ऑफ जोरास्ट्रियंस, जिन्हें मैं पारसी कह रही हूँ, पारसियों की जगह थी वहां। एक पारसी प्रैक्टिसिंग पारसी आपको नहीं मिलेगा, दे आर नॉट देयर एनीमोर। आप इसकी अलग स्टोरी है, वो कभी फिर कभी आपको जोरास्ट्रियंस की कभी मैं आपको हिस्ट्री सुनाऊंगी ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ मोर देन दिस इन सीरा। सीरा में इतना काफी है कि वहां वो रहते थे, फिर वो वहां नहीं रहे। अच्छा, अब लेट्स कम बैक टू खुसरो परवेज। अच्छा, अब
لیٹس فائنڈ آؤٹ اباؤٹ، لائک میں نے ہرکیولس کے بارے میں بتایا، ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ خسرو پرویز ایک بہت ہی کرول رولر تھا، ٹھیک ہے، بہت ہی بے رحم تھا، اور اس کے پاس ایک حرم تھا۔ اب وہ حرم تو عربوں میں بولتے ہیں، لیکن جو بھی ہے اس کے پاس بھی ایک حرم نما ایک چیز تھی، جس میں 390 لونڈیاں تھیں جن کو وہ رکھتا تھا، اور وہ ان کو بہت اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ کرول تھا۔ پر اس کے پاس 390 لونڈیاں تھیں، اس کے پاس کانکیوبائنس تھیں، ٹھیک ہے، سلیو گرلز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو خط بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے قاصد کے ساتھ خط نہیں بھیجا جیسے روم میں بھیجا تھا۔ ہیراکلیس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیال قلبی کے ساتھ بھیجا تھا نا خط۔ اب یہ ساسانی حکومت ذرا ٹیڑھی بات تھی، تو اس ادھر کوئی پکا بندہ جانا چاہیے جس کا کوئی رسوخ ہو، کوئی سنے ان کی بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے رولر کو خط بھیجا، ٹھیک ہے، اور بحرین کے رولر کو عبداللہ بن حذافہ کے ہاتھ سے خط بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو بھیجا اس کو ساسانی حکومت پہ نہیں بھیجا، اس کو بحرین بھیجا۔ سو اٹ واز وائا بحرین، the letter has to go, it cannot go directly، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو خط دیا اور کہا کہ جا کے بحرین کے رولر کو دے دینا، اور ان کو اس سے بات کی کہ آپ اس خط کو کسی طرح پرویز تک پہنچا دیں، خسرو پرویز تک یہ خط پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے کیا لکھا ہے، I've just sent him an invitation to come to Islam، اوکے، اینڈ آپ اس کو ان تک پہنچا دیں۔ اب بحرین کا رولر اس نے یہ خط لے کے گیا اور جا کر پرویز کے سامنے پیش کیا۔ خسرو پرویز کے پاس پہلے گیا، مہمان ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ خط ہے۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ اسی طرح لکھا تھا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں خط، سو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے ٹو خسرو پرویز، اور اس طرح سے بھی نہیں، خسرو پرویز the ruler of the kingdom، اور آنرری جو بھی ہز ہائنس، جو بھی اس کے ٹائٹل تھے اس کے ساتھ بہت عزت دے کے ان کا نام لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا، وہی بات ہے، اسلم تسلم، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، اسلم تسلم، اگر تم نے قبول کر لیا تو تم نجات پا گئے، اور اگر تم قبول نہیں کرو گے تو جتنے مجوسی ہیں ان سب کا گناہ بھی تمہارے سر پہ ہوگا، کیونکہ they only listen to you، they will never do، بیکاز یہ تو پتا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو ویسے ہی بہت کرول بھی ہے نا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ کرے گا تو یہ تو مار دے گا۔ تو اس کو لکھ کے بھیجا کہ اسلم تسلم تو ہے تمہارے لیے، لیکن اگر تم نے قبول نہیں کیا تو جتنے مجوسی تمہاری کنٹری میں، تمہاری رعایا میں ہیں، ان سب کا گناہ بھی تمہارے سر پہ آ جائے گا۔ اب یہ ایمپرر جو تھا، یہ جو بادشاہ تھا، یہ بہت زیادہ ایروگنٹ تھا، بہت تکبر تھی اس کو۔ اس نے یہ سب سن کر کہا، اوہ، یہ بھی کوئی بات ہے، اور اس نے پھاڑ کر اور منہ پہ پھینکا سارا وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت ہی ایروگنٹ تھا، اور پھاڑ کے ایسے ہی اس کے سامنے ایسے کر کے پھینک دیا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کیونکہ ظاہر ہے اس نے خبر دی ہوگی کہ بھئی میں نے تو آپ کا خط دیا، لیکن اس نے خط میں نے پڑھ کے سنا بھی دیا، لیکن اس نے پھاڑ کر میرے سامنے پھینک دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ جس طرح اس نے میرا خط ٹکڑے ٹکڑے کیا، اسی طرح اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے اللہ کرے گا، ٹھیک ہے، مکافات عمل۔ تو
उसने क्या किया? अब उसने उसने भी होशियारी भी देखे ना उसकी, क्या कर रहा है वो। उसने क्या किया? अ, एक अपना मैसेंजर उसने चुना अपनी रियाया में से। उसका नाम था बादान। बादान को कहा कि, और बादान कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, ही वॉज द गवर्नर ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ ईरान, ठीक है, यानी मॉडर्न ईरान, बट उस वक्त पारस, ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ पारस विच इज नियर यमन। बादान वॉज द गवर्नर। उसको, और क्योंकि वो उसको ट्रस्ट करता था बादान को बहुत ज्यादा, क्योंकि देखें एक आदमी एरोगेंट है, वो हर एक पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो डिफिकल्ट होगा। इस पे वो ट्रस्ट करता था, तो उसने बादान से कहा कि तुम जाओ और अपने बहुत भरोसे वाले लोगों को अपने साथ सिर्फ तुम लेके जाओगे, ठीक है। और बादान से कहा कि तुम जाओ और मदीना जाकर पता लगाओ ये आदमी कौन है, और ये व्हाट्स दिस ऑल अबाउट, कहता है नबी हूं और ये सब जो बातें हैं, इसके बारे में जाके पता लगाओ। अब बादान को जब ये कहते हैं परवेज कि तुम ऐसे करो और अपने साथ जो भी ले जाना है लेके जाओ, पर बेसिकली वो खत खत के बहाने जा रहा है, क्योंकि देखे ना कोई वजह होनी चाहिए मदीना आने की। मदीने में लोग पूछेंगे भाई आप किस लिए आए हो, बिजनेस के लिए आए हो, किसी से मिलने आए हो, एक कम्युनिटी है छोटी सी मदीना की, तो आप किससे मिलने आए हो, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ, जासूसी कर रहे हो। तो वो बताने का मकसद ये है कि वो गए तो खत के बहाने, लेकिन उसको कहा कि तुम खत ले जाओ, लेकिन इट्स नथिंग टू डू विद द लेटर, यू हैव टू गो एंड ऑब्जर्व ये कौन आदमी है और इसके मदीने में क्या मकाम है, और ये क्या है, ये जो कहता है कि मैं नबी हूं, और ये जो सब दीन की बातें, इसके बारे में पता करके मुझे आके बताओ। दिस वॉज हिज एरोगेंस, यू नो, के। और फिर क्या कहता है, उसने बहुत स्ट्रेंज बात कही। उसने उसको कहा बादान को कि उसकी खबर मुझे ला कर दो, और अगर तुमसे हो सके ना तो उसे ही उठा कर ले आओ मेरे पास। लुक एट द तकब्बुर, कि वो उसको कह रहा है कि तुम्हें अगर अगर हो सकेगा तुमसे तो उसको उठाकर मेरे पास ले आओ, ठीक है। बादान ने दो अपने बंदे चुने, ठीक है, वो उसके ट्रस्टेड बंदे थे। और वो कौन थे? ओके, एक था बाबावे और एक था कुरखसरा। बाबावे और कुरखसरा उसके दो भरोसे के बंदे थे, जिनको उसने साथ लिया और वो चल पड़ा मदीना की तरफ। मदीना गया तो ऑब्वियसली उसको तो इंफॉर्मेशन लेनी थी सारी, उसको तो और कोई काम वहां था नहीं, लेकिन उसके पास जो लेटर था वो तो पहुंचाना ही था। सो जब ये लोग पहुंचे तीनों, बादान, कुरखसरा और बाबवे, जैसे एंटर हुए मदीना में, तो इनको एंजाइटी शुरू हो गई, डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए दिलों में इनके चोर था ना, दिल में इन तीनों को पता है कि ये खुफिया स्पाइंग करने आए हैं, जासूसी करने आए हैं। लेटर तो बहाना है, तो अंदरों अंदरों इनको तीनों को पता था कि ये स्पाई बनकर आए हैं। तो एक डर लगता है ना कि कुछ पता ना चल जाए, अगर पता चल गया तो हम लोग तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नोबडी लाइक्स यू स्पाइंग एंड नोबडी लाइक्स स्पाइज। तो अब क्या होगा? So they were really terrified in this case that if they are caught, because they knew that they are spies, so if they are caught, what will happen to them? तो जब ये लोग पहुंचे मदीना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये लोग आए हैं खुसरो परवेज के पास से और आपके लिए लेटर लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा मैं आज आपसे लेटर नहीं लूंगा, आप कल आना। अब देखिए, ठीक है। So they were surprised that he did not want to take the letter today, don't know why, and he's asked us to come tomorrow. तो ये लोग चले गए और उनके रहने का बंदोबस्त कर दिया कि भाई इनको यहाँ रख दो, क्योंकि ये अभी गेस्ट हैं और इनको कल पेश करना, मैं कल इनसे लेटर लूंगा, तो उनको भेज दिया। तो उस वक्त लेटर नहीं लिया। नेक्स्ट डे जब वो आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज मैं आपसे लेटर लूंगा जो आप मेरे लिए कल लाए हैं, ठीक है।
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیٹر لے لیا تو لیٹر کھول نہیں رہے. اب وہ تینوں بندے کھڑے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر کھولیں گے، ان کا کیا ریاکشن ہوگا، یا وہ کیا بولیں گے، کچھ رسپانس ہوگا تو دیکھیں گے. لیکن انہوں نے وہ لیٹر اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا. اب وہ لیٹر کھول کے نہیں پڑھ رہے، یا نہیں آف کورس وہ خود تو نہیں پڑھتے، کسی کو کہتے کہ بھئی کھولا ہے، کھولو پڑھ کے مجھے سناؤ، وہ نہیں کر رہے نا، کھول ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. سو اور پھر کہا بغیر کھولے لیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کو میں دو بار ریپیٹ کروں گی، اچھی طرح سے سمجھنا ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از کنویئنگ دا میسج ٹو دس پرسن. اس کو کہتے ہیں، بادان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کے پاس جاؤ. اب رب کون ہے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ ماسٹر از آلسو رب. میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے کہ رب کا مطلب اس زمانے میں بھی اور آج بھی ہم نہیں کہتے کہ یہ میرا ارباب ہے. ارباب مینز رب کی جمع ہے کہ دیز آر مائی لارڈز. لارڈز مینز میرا لینڈ لارڈ ہے یا میرا کمپنی کا لارڈ ہے. تو لارڈ کو رب کہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا، اے بادان تم جا کے اپنے رب سے کہو کہ میرے رب نے اس کے رب کو مار دیا. بادان کنفیوز ہو گیا. آپ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، اب آپ کو سمجھاتی ہوں. بادان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم جا کر اپنے رب سے کہو. بادان کا رب کون ہے؟ آپ پرویز. بادان کا ماسٹر کون ہے؟ آپ پرویز. تو ہی از دا رب آف بادان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں یا بادان تم جا کے اپنے رب سے کہو کہ میرے رب نے اس کے تمہارے رب کو مار دیا. اب یہ بات سوچ کر وہ سوچ رہا ہے یہ کیا بات کری انہوں نے. کہہ رہے ہیں کہ میں جا کے اپنے ماسٹر سے کہوں کہ ان کے رب نے ان کے رب کو مار دیا، کہ میرے رب کو مار دیا. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے میسج لے لیا. اینڈ دے لیفٹ اینڈ دے saw him not open the letter and they saw him just telling this message کہ تم جا کے اپنے رب سے یہ کہو لیکن تمہارے رب میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا. اب اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے رب نے میرے رب کو کیسے مار دیا، کیا کہہ رہے تھے یہ. خیر وہ چل پڑے. جب وہ پہنچے پارس تو ان کو پتا چلا کہ ہی از بین کلڈ. ٹھیک ہے. اینڈ دے نیو دیٹ دس واز strange because he didn't even open the letter. He's sitting in Medina. How does he know what's happening in our country? اس زمانے میں تو کوئی نیوز پیپر نہیں تھا، ٹیلیکس ٹیلی گرام نہیں تھے، ٹیلی فونز نہیں تھے، کوئی طریقہ نہیں تھا ادھر کی خبر ادھر لانے. کوئی منٹوں میں لے آیا، کوئی سیکنڈز میں لے آیا، یہ تو ممکن تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اینڈ امیجن کہ ایکچولی while these people were at Medina پیچھے کیا ہو رہا تھا. پیچھے یہی ہوا تھا کہ اس نے کو کیا، اس کے بیٹے نے حکومت پہ قبضہ کیا اور اس کے باپ کو اس نے جیل میں ڈالا پہلے، پھر سیل میں بند کر دیا، پھر وہاں پہ اس پہ ظلم کیا، 5 دن اس کا کھانا پانی بند کیا، اس کو بہت تکلیف دے کر ٹارچر کر کے اس کو مار دیا. ٹھیک ہے. اینڈ جب وہ لوگ واپس گئے تو ان کو یہی پتا چلا تھا کہ خسرو پرویز جو تھا ہی fled first when the coup happened, but he was caught, imprisoned, tortured and killed. ٹھیک ہے. and his son جو خسرو پرویز کا بیٹا تھا یسدجر، اس نے حکومت سنبھال لی تھی. ٹھیک ہے. اور یسدجر نے آرمی بھیجی. جب یہ فلیڈ کر گیا خسرو پرویز کو، جیسے ہی پتا چلا نا کہ کو ہو رہا ہے تو ظاہر ہے حکمران کو بھاگنا پڑتا ہے نا. تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، لیکن اس نے پوری آرمی اس کی طرف بھیجی اور اس کو پکڑا اور اس کو بند کیا اور جو کچھ بھی کیا بہت برا کیا. باپ تھا اس کے ساتھ، بہت ہی برا.
کر لیا تھا اس نے، لے لیا تھا، وہ کافی تھا، ٹارچر تو نہیں کرتا لیکن بس جو ہسٹری ہے وہ بتا رہی ہوں آپ کو۔ مین ٹائم یزدجر نے جب اس کو بند کر دیا، یہ سب کر دیا، اس نے رومن ایمپرر کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کر لی یزدجر نے، ٹھیک ہے، اس نے تو لے لیا نا، پارس کو ہاتھ میں لے لیا، اس نے رومنز کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کر لی۔ اس کے بعد اپنے باپ کو بہت کرولٹی کے ساتھ سٹارو کر کے، ٹارچر کر کے مار دیا، ٹھیک ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو دا ویسٹرن سورسز اٹ ہیپن آن دا 28th of February of 628 AD، ٹھیک ہے، تو دیٹ واز دا ایئر وچ از 7 ہجری، 7 ہجری کو یہ سب ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری مچ there، ٹھیک ہے، اینڈ ایز predicted بائی دا Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، پرشیا، افغانستان، عراق، all that area which was ruled by the Sassanite Empire was gone۔ 350 years، 350 سال رومنز اور پرشینز لڑتے رہے تھے، 350 سال۔ رومن ابھی بھی موجود ہے، ساسانی کہاں گئے؟ یعنی دونوں ٹکر کے ایمپررز تھے، ٹکر کے امپائرز تھے۔ یہ کیسی حکومتیں تھیں جن کا بول بالا تھا پوری دنیا میں؟ رومنز ابھی بھی موجود ہیں، کہاں گئے ساسانی؟ ختم۔ رومن ایمپرر نے لیٹر کو رکھ دیا تھا، بچا لیا اپنے امپائر کو، ساسانی نے غرور میں آ کے پھاڑ کے جس طرح پھینکا تھا ایسے ہی ٹکڑے ہو کر اس کو بھی پھینک دیا اللہ نے، اور اس طرح سے دے جسٹ disappeared from the scene۔ such a huge empire completely disappeared، no sign of them within 10 years، within 10 years، okay۔ اب جو یہ دو ایمسریز چلے تھے، کرخسرہ، بابوے، بادان کے ساتھ، ٹھیک ہے، آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ دیکھا کہ جیسے انہوں نے بتایا تھا ویسے ہی ہو گیا ہے، تو یہ ڈر گئے اور ان لوگوں نے، تینوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دے ریئلائز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں جیسے وہ بتا رہے ہیں، کیونکہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو رہا ہے، پلس ملے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے طور طریقہ، ان کا بولنا چالنا دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے وہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور لیٹر لکھ کر بھیجا جب وہ مسلمان ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جیسے ہی پارس کو کانکر کیا، وہ سارے مسلمان ہو گئے، تو وہاں پہ جزیہ ٹیکس لگا دیا گیا تھا کہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں وہ رہیں اور جزیہ دیں، ٹیکس دیں، ہم ان کی لک آفٹر کریں گے تاکہ ان کو کوئی ہارم نہیں کرے، اور ورنہ وہ مسلمان ہو جائے پھر انہیں جزیہ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ مسلمان پر ثابت ہے کہ وہ اس کی لک آفٹر کرے گا۔ تو اس طرح سے this was the story of the letter to Persia۔ Now I'll tell you about the letter to Egypt, and this is the last one we will do, and then we will conclude it inshallah in time today inshallah۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا مقیقس کو۔ مقیقس is the title of the ruler of Egypt۔ قیصر اور کسرا آپ کو بتا دیا کہ خسرو اس پارس کا رولر تھا، قیصر یا سیزر روم کا لیڈر کا ٹائٹل تھا، اور نجاشی میں نے آپ کو بتایا یمن میں وہ لیڈر کا ٹائٹل نجاشی تھا، پر اس کا اپنا نام نجاشی نہیں تھا، نام نہیں ہے، یہ ٹائٹلز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
مقیقس رولر کو کہتے ہیں ایجپٹ میں، تو اس کا اپنا نام تھا جریج ابن نینا، ٹھیک ہے۔ جب اس کو لیٹر ملا تو اس نے شاید نہیں بھی قبول کیا ہو، لیکن ہی واز پولائٹ۔ جب جریج ابن نینا دا مقیقس آف مصر، اس کو جب لیٹر ملا، اس نے لیٹر دیکھا، کھولا، پڑھا، اور پھر اس نے اپنا قاصد لیا اور اس کو کہا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ، تحفے لے کے جاؤ، کپڑا لے کے جاؤ۔ آپ کو پتا ایجپشن کلاتھ از ویری فیمس، تو ایجپشن وہ کلاتھ بھی دیا کپڑے بنانے کے لیے ان کے، اور گفٹس دیا، اور دلدل بھی دیا، ٹھیک ہے۔ اور دلدل واز دا میول آف دا پروفٹ لیٹر۔ دلدل واز، اٹس دیر ان دا حدیث آلسو کہ دلدل جو تھا وہ گفٹ ملا تھا مقیقس سے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس کا نام تھا دلدل۔ اور ان سب یعنی گفٹس دیے، کپڑا دیا، دلدل دیا، پہلے اس لیے بتا دیا دلدل از اے میول، اوکے، وہ دیا، اور ماریا ایک لانڈری بھی بھیجی، اس کے ساتھ اس کی بہن شیرین بھی بھیجی، 2 لانڈریاں بھیجی، ان سب کو گفٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا مقیقس نے، ٹھیک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا یہ سب سامان، ایز اے ریپلائی ٹو دا لیٹر ہی سینٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ورڈز تھے؟ انہوں نے کہا اس خبیث نے اپنا کنگڈم بچا لیا کسی یعنی ان سب کرٹسی سے، اپنا کنگڈم تو بچا لیا، لیکن اللہ اس کے کنگڈم کو زیادہ وقت رہنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے کنگڈم کو، اس کی بادشاہت کو زیادہ وقت رہنے نہیں دے گا، دیٹ مینس ٹورڈز دی اینڈ، لیکن فی الحال اس نے بچا لیا ہے بیکاز آف دا courtesy he is shown to me۔ اور یہ وہی ماریاں ہیں جو لیٹر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے بیٹا دیا تھا جو نہیں رہا، تو شی از دا ماریا ابراہیم، ٹھیک ہے، یہ ابراہیم کی والدہ بنی تھی۔ اچھا، تو یہ تھا قصہ اباؤٹ مقیقس، اس کو لیٹر بھیجا، سملرلی لکھا، اور پھر اس نے کس طرح جواب دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا، اور ادھر سے پھر جو 2 چیزیں بعد تک ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ دلدل اور ماریا۔ تو ماریا قبطیہ، شی واز اے کاپٹک سلیو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی تھیں، اور ان سے ہی ان کو بیٹا ہوا تھا، اور ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ کاپٹک سلیو ہی تھی۔ پھر ایک اور لیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جو ہمارا پریزنٹ عمان ہے، ابھی میں نے آپ سے بحرین کی بات کی تھی، اب عمان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمان کو اس وقت لیٹر بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن العاص کے ذریعے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ گئے، اور انہوں نے یہی لیٹر جا کر، سیم لیٹر تھا، سیم باتیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں وہی تھیں، عمان کے رولر کو بتایا، اور اس نے فوراً اسلام قبول کیا، اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بعد میں آف کورس 200 سال کے بعد ادھر عبادیز نے آ کر رول کیا، اور انہوں نے ٹیک اوور کیا، وہ بات کی، وہ ہسٹری آف عمان میں آ جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابی گئے تھے، دیٹس وین اسلام ریچڈ عمان، اور عمان نے اسلام پورا قبول کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چھوٹے چھوٹے ٹرائبز اور کمیونٹیز جو تھیں آس پاس کی، ان کو بھی لیٹرز بھیجے، جس میں تقریباً ان بڑی ریاستوں کے علاوہ 20 اور ایسے لیٹرز ملتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی کوئی بھی لٹل بٹ آف بگر کمیونٹی یا ٹرائب تھا ان تک پہنچنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اور جو لیٹر انہوں نے بھیجا ایک قبیلے کو جس کو بنو حنیفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شرط یہ تھی کہ ہم اسلام قبول کریں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اسلام اس صورت میں، شرط یہ ہے، اس صورت میں قبول کریں گے اگر آپ ہم کو آدھا پاور اپنے ساتھ دے دو، یو شیئر دا پاور وتھ اس،
So it will not be you only as a ruler, we should share the power. تو obviously that is not possible. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس طرح دیا تھا کہ یہ زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور وہ اس پر جس کو راج کرانا چاہے وہ کرائے گا، میرا اختیار اس پر نہیں ہے. تو he did not agree to give the power, so they were left. ٹھیک ہے. And these are the things, uh, these are the letters and the things that I needed to share with you. What was the benefit of these letters? So now I'll just give you in just one quick conclusion of what was the benefit of these letters. Basically, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke paas long term goals تھے. وہ دور اندیش تھے نا. لانگ ٹرم گولز تھے کہ اگر آپ نوٹ کریں جتنے لیٹرز انہوں نے بھیجے ان کا کوئی امیجیٹ امپیکٹ نظر نہیں آتا ہے. لوگوں نے لیٹر لے لیے رکھ دیے، کسی نے اسپائی بھیجا اور پتہ لگانے، کسی نے تحفے دے کے بھیج دیا اور ہٹا کے رکھ دیا، پتہ نہیں کیا چیزیں. نہیں، اٹ واز اے نیو کانسیپٹ فار دیم. بٹ دا پوائنٹ واز ٹو میک دا میسج آف اسلام گلوبل، انٹرنیشنل. سب کو پتہ چلنے دو، سب کو دعوت اسلام دے دو. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش تھے. وہ یہ دیکھ رہے تھے میں جتنے کونوں میں بھیج سکتا ہوں میسنجرز بھیج کے یہ میسج کو عام کروں، لوگوں تک پہنچاؤں. تو ہی وانٹڈ اٹ ٹو بی اے گلوبل میسج سو دیٹ ایوری بڈی انڈرسٹینڈز اٹ. ٹھیک ہے. اینڈ آپ یقین کریں اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں گے نا، اٹس سو امیزنگ کہ ود ان 10 years، 1 decade، کہاں سے کہاں اسلام پہنچ گیا. وہی لیٹر ہی تو تھا انیشلی. اٹ واز جسٹ اے لیٹر، بٹ اٹ ٹک 10 years. بٹ ان 10 years میں پھیلتا گیا اسلام، پھیلتا گیا پھیلتا گیا، اینڈ اٹ بیکیم انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ civilization where people were able to have dialogue, exchange, transactions, business. There were treaties, everything, they were on the map. ٹھیک ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ ایک خیال آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان لوگوں کو لیٹرز بھیجے، چائنا، جاپان اور جو دوسری کنٹریز تھے وہاں کیوں نہیں بھیجے؟ ایک سوال آتا ہے نا ذہن میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم wanted the connecting areas to be first dealt with. کیونکہ آپ ادھر پہنچا رہے ہیں دین اور آپ کے آس پڑوس میں پتہ ہی نہیں ہے دین کا. اسی لیے what do we say? Charity begins from home. آپ گھر سے شروع کریں، پھر آپ کی سراؤنڈنگ، دیٹ کمز فرسٹ. ٹھیک ہے. پھر سراؤنڈنگ خود ہی آگے جائے گی. چلی گئی نا، کہاں کہاں تک پہنچ گئی دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. سو اینڈ اگر آپ نوٹ کریں دی ایٹیکٹ آف لیٹر رائٹنگ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لیٹرز سے ملتی ہے کہ اللہ کے نام سے آپ شروع کریں، شارٹ اینڈ پریسائز رکھیں، جس سے ڈیل کر رہے ہیں اتنی بات ان کے حساب سے کریں. ہر ایک سے ہر بات نہیں کی جا سکتی. ایک سٹینڈرڈ لیٹر بنا کے سب کو نہیں بھیجا جا سکتا. ٹھیک ہے. سٹینڈرڈ بات تھی. لیکن آپ نوٹ کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیراکلیس کو اور نجاشی کو لیٹر بھیجا تو دونوں میں سورہ آل عمران کی آیت بھیجی. جب میں نے آپ کو بتایا کہ ساسانی کے رولر کو پرویز کو بھیجا تو اس میں تو سورہ آل عمران کا میں نے ذکر نہیں کیا آپ سے. کیوں؟ Why did نبی صلی اللہ علیہ وسلم omit that? Because نجاشی اور ہیراکلیس دونوں اہل کتاب تھے. They had an understanding of wahi, of kitab. They were people of the book, people of the scriptures. تو ان کو سورہ آل عمران کی آیت بھیجی. ساسانی رولر جو تھا he was a مشرک، he was a مجوسی، وہ تو فائر ورشپر تھا. وہ کیا سمجھتا کہ واٹ از سورہ آل عمران اور کون سا ان کے پاس فرشتہ آ رہا ہے اور وحی لا رہا ہے. اسی لیے اس کی بات ہی نہیں کی اس بارے میں. حکمت دیکھیں، وزڈم دیکھیں، ہاؤ امیزنگ اٹ از. ٹھیک ہے. سو
دس واز ہز وے آف ڈیلنگ وتھ ایوری بڈی اکارڈنگلی. وہ کہتے ہیں نا ایک چھڑی سے ساری بکریوں کو نہیں ہانکنا چاہیے. تو کس سے بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آپ کو یہ بات بتائی بھی تھی کہ انہوں نے جب کہا تھا کہ میں روم کے سیزر کو خط بھیجوں گا اور پرشیا کے پرویز کو، خسرو کو خط بھیجوں گا، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا. جو وہاں آتے جاتے تھے انہوں نے انفارم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کے پاس دستور ایسا ہے کہ اگر آپ ان کو ایک لیٹر بھیج رہے ہیں تو ان کو کوئی بھی حکمران، کسی اور جگہ کا حکمران، جب ان کے حکمران کو لیٹر بھیجتا ہے تو ایک لیٹر کو بند کر کے اور اس پہ سٹیمپ لگا کر اور اس کو موم بتی سے سٹیل کر کے اور اس پہ مہر لگاتا ہے. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا وہ ریسیو نہیں کریں گے. اٹ ہیز ٹو بی ویری پرائیویٹ، کانفیڈینشیل، اینڈ اٹ شوڈ ریچ دا حکمرانز ہینڈ، تاکہ پتہ چلے کہ اس حکمران کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، اس سے نکلا اور اس کو کسی نے بیچ میں نہیں کھولا. کوئی نہیں جانتا اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، اور یہ رولر ہی کھولے گا اور اس کی کنٹینٹس جانے گا. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی ڈرامہ نہیں کیا کہ نہیں ہم کیوں کریں، ہم تو نہیں مانتے، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا یہ. ہمارے یہاں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہم اپنے کلچر کو بہت پکڑ لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا، ہم تو ایسے ہی بھیجیں گے، پھر کام بنے نہ بنے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے کر آؤ وہ موم بتی کون سی ہے، اور انہوں نے ایک انگوٹھی بنوائی. ٹھیک ہے، سوری، ایک انگوٹھی بنوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس انگوٹھی پر انہوں نے اپنی مہر ڈلوائی، اور مہر ڈال کر انہوں نے کہا کہ میں اس سے مہر کر دوں گا. تو وہ انگوٹھی سے مہر کر دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے وہ لیٹرز رومن امپائر کو اور پرشین امپائر کو بھیجا تھا. ہی See, when there are international requirements, laws, rules, there are certain kind of, whatever is requirements ہے، آپ fulfill کریں، آپ اڑی مت کریں اس پر. Whatever it is, if that's the way they understand, it's got nothing to do with deen as such. That's their way. It's a requirement, یہ کرنا ہے کرو. That's all you have to understand. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not make a fuss. He said ٹھیک ہے ایسے کرنا ہے ایسے کر لیتے ہیں، لے کے آؤ مجھے بتا دو کہاں کرنا ہے، کدھر کدھر مہر لگانی ہے، میں مہر لگا دیتا ہوں، پیسٹ کر دو، بند کر دو اور بندہ لے جائے. سو انڈرسٹینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. The quickly, just couple of quick points that we pick up from this is, number one, that it is okay to take jizya in a Muslim country. Jizya can be taken from non-Muslims. تو جوز یا مجوسی جو بھی ہیں ان سے ہم، جیسے the letter to Oman also, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم wrote to him کہ سنس آپ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، you can take jizya from those who are living in your country and who are not Muslims. پھر ایک ورڈ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو انہوں نے اریسیون کا ورڈ یوز کیا، اور میں نے آپ کو کہا تھا میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو میں آپ کو ابھی جلدی سے بس اس کا مطلب سمجھا دیتی ہوں کہ اریسیون یا اریسین عربک ورڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہاں سے آیا ہے؟ حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یا معنوں میں لکھا کہ اٹ مینس پیزنس اور ماسز، یعنی عام لوگوں کے لیے شاید یہ ورڈ یوز ہوا ہے کہ اریسیون. نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ورڈ یوز ہوا ہے. عبد الحسن ندوی جو ایک اسکالر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کا شاید میننگ جو نکلتا ہے فالوورز آف اریس، اریس کے فالوورز کو اریسیون کہتے ہیں. تو اریس کون ہے؟ ٹھیک ہے. اریس از ایریس ان انگلش، ان عربک اٹ از اریس. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر ابراہیم از عربک، ابراہم از انگلش، یا اگر آپ
ہیبرو میں دیکھیں تو تھوڑا سا وہ فرق ہو جاتا ہے، جیسے وہ لوگ جیکب کہتے ہیں، ہم یعقوب کہتے ہیں، اسی طرح عربک میں اریس ہے، اور ان کے زبان میں ایریس ہے۔ تو ایریس از اے کرسچن تھیولوجسٹ، ایریس از اے کرسچن تھیولوجسٹ، ٹھیک ہے، بہت فیمس ہے۔ ہی ڈائڈ ان 336 اے ڈی، ٹھیک ہے، 336 اے ڈی میں گزر گیا۔ اس نے جو کرسچینٹی سکھائی، اٹ از مور کلوز ٹو دا اسلامک پرنسپلس۔ جو اس نے کرسچینٹی سکھائی، ایسا لگتا تھا کہ وہ اسلامک پرنسپلس پہ ہے ساری کرسچینٹی اس کی، ٹھیک ہے۔ اینڈ وہ یہ کہتا تھا، ایریس کا یہ کہنا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں، کچھ بھی دنیا نہیں بنی تھی، کچھ نہیں تھا، جب اللہ نے دنیا بھی بنائی تو اللہ اکیلا تھا، اور پھر اس نے کریٹ کیا یا بنایا اور بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس نے نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے یا اللہ کا روپ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں نیچے آ گیا تھا۔ اس نے نہیں کہا کہ وہ اللہ اللہ ہے جیسے بلیو کیا جانے لگا۔ تو یہ بلیف کہاں سے آیا؟ ایریس نے یہ بلیف نہیں بتایا تھا۔ جو پہلی کرسچینٹی میں بات ہوتی تھی نا، اکارڈنگ ٹو دا بائبل، اس میں تو یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا کہ بائبل میں یہ تھا کہ اللہ ایک ہی ہے، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا بنی اسرائیل پر، جیسے قرآن میں لکھا ہے، اور وہ نبی ہیں۔ لیکن بعد میں یہ کب اور کیسے بدلا، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان کے اپنا جو اسکالر اور تھیولوجین تھا ایریس، اس کی بھی ٹیچنگ یہی تھی۔ جب کانسٹنٹین آیا، رولر بنا، ٹھیک ہے، اینڈ وین ہی کیم ٹو پاور، اس نے کیا کیا کہ اس ایریس کے ورژن کو، یہ جو کرسچینٹی کا ورژن یہ سکھا رہا تھا، اس کو پورا ختم کر دیا، مٹا دیا۔ اور کس طرح مٹایا؟ اٹس ناٹ ایزی نا، ایک چلا آ رہا ہے، ایک بہت بڑا اسکالر تھیولوجین آپ کو ایک چیز بتاتا آ رہا ہے، آپ اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں، سڈنلی اب کوئی نیا رولر آ کے کہتا ہے کہ یہ نہیں کہو، تو کس طرح بند ہوگا یہ قصہ؟ اس کو سختی سے بند کرنا پڑتا ہے نا۔ سو ہی کالڈ آل دا بشپس آف روم، جتنے رومن امپائر کے بشپس تھے، ان کے جو پادری تھے، ان سب کو بلایا، ان سب کو گیدر کیا، اور کہاں پہ گیدر کیا؟ ان ان نائسیا، اوکے، نائسیا میں گیدر کیا۔ نائسیا از ناؤ ان ماڈرن ٹرکی، دیٹ ٹائم اٹ واز ان رومن امپائر، پارٹ آف دا رومن امپائر، ٹھیک ہے۔ دیٹس وائی دے سے نا ہاف یورپ میں ہے ٹرکی، یہ اس طرف کا حصہ ہے نائسیا۔ نائسیا میں سب کو گیدر کیا، تمام بشپس کو اور پریسٹس کو اور جتنے تھیولوجنس جو اس کے ٹائم کے تھے نا، کانسٹنٹین کے ٹائم کے، ان سب کو جمع کیا اس نے۔ دس واز ان ایئر 325 اے ڈی، ٹھیک ہے۔ اور ان کی ہفتوں ڈبیٹ چلی ہے، پوری اس بات پر ڈبیٹ چلتی رہی کہ کیا کیا جائے، دین کو تبدیلی لانا ہے، کانسٹنٹین کو کوئی تبدیلی لانی تھی، تو اس نے سب کو جمع کیا تھا، کیونکہ ہی نیڈیڈ ایوری بڈی ٹو اگری وتھ ہم۔ تو بہت بحثا بحثی ہوئی، بہت ڈبیٹ چلے، بہت سارے، سب نے اپنے اپنے خیالات بولے۔ اب جب اتنے سارے جمع ہوں گے تو آپ ایک دن میں تو کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتے نا، کیونکہ اٹ ول رن ناؤ فار سم ٹائم، سب لوگ اپنے بتائیں گے، آج یہ بات، کل یہ بات، کرتے کرتے کئی ہفتے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ایک کریڈ بنائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ نا واٹ واز دیٹ کریڈ؟ اوکے، اس کی مین پوائنٹ اس کریڈ کی یہ تھی، ٹو ریفیوٹ ایریس۔ سب سے پہلے تو یہ کریں گے ہم، اس کی کریڈ میں یہ بتائیں گے ایک پوائنٹ کہ ایریس کی نفی کرنی ہے، جو بھی اس نے سکھایا ہے نا اس کی نفی کرنی ہے، تو ویل ریفیوٹ ایریس، اوکے۔ اینڈ آفٹر دیٹ they put ایریس in exile، ایریس کو ایگزائل کر دیا، اس کو باہر نکال دیا ملک سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر لوگوں میں یہ فتویٰ جاری کر دیا انہوں نے
کہ جس نے بھی ایریس کو مانا یا ایریس جو مذہب بتاتا رہا ہے اب تک کہ اللہ اکیلا تھا، پھر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو یا نبی کو پیدا کیا، جو یہ بات کرے گا اس کو سزا ملے گی، کیونکہ وہ پھر کافر بن گیا، ان کے دین کے حساب سے وہ مرتد ہو گیا۔ تو جو ایریس کی بات کو دہرائے گا وہ مرتد کہلائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو جو کانسٹنٹین نے کریڈ بنائی ہے دین کی، جس میں اس نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، اور جیسا اب وہ بتائے گا وہ تبدیلی آ گئی، وہ تبدیلی میں سب کو بات کرنی ہے۔ جو ایریس کی بات کرے گا یا ایریس کی بتائے ہوئے دین کی بات کرے گا اسے مار دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اس طرح سے سختی سے انہوں نے اپنی کریڈ کو بٹھایا، اینڈ بیکاز ایوری بڈی واز with دس تھنگ، کریڈ پہ سب نے سائن کر دی تو سب کو فالو کرنا پڑا، اس طرح دین کو پلٹا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان سے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تم لوگ اریسیون میں سے اگر ہوتے، اریسیون میں سے یعنی اگر تم ایریس کی بات ماننے والے ہوتے، کیونکہ پھر تو تمہیں ایزی ہو جاتا دین کو، میرے دین کو سمجھنا، کیونکہ ایریس نے وہی بتایا تھا جو میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو۔ تو ایریس was closest to Deen Islam, and that was the real Christianity which he was teaching, which was changed by Constantine, and then the creed was issued, and then everybody had to follow the creed. That's all for today. وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ Next I have to inform and announce کہ I will be taking leave for 2 weeks. I'm traveling. میں کیونکہ ٹریول کر رہی ہوں تو 2 ہفتے آپ لوگوں سے چھٹی مانگ رہی ہوں۔ جب میں 2 ہفتوں کے بعد آؤں گی تو گروپ میں شیئر کر دوں گی کہ میں واپس آ گئی ہوں، اور ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ تو نیکسٹ جو کلاس ہوگی ہماری، آپ کو صرف ٹاپک بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ تیار رہیں۔ اٹس گوئنگ ٹو بی انٹرسٹنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرۃ القضا، یاد کریں حدیبیہ کی ڈیل ہو گئی تھی، ٹریٹی ہو گئی تھی، لیکن ان لوگوں کو عمرہ نہیں ملا تھا، تو عمرہ اب قضا ہو گیا نا، کیونکہ وہ عمرہ کی نیت سے چلے تھے سب مگر کر نہیں پائے تھے۔ اب عمرۃ القضا ہوگا، وہ ہم کریں گے نیکسٹ ٹائم۔ تو یہاں تک لیٹرز کے ٹاپک کو کمپلیٹ کیا ہے، ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے میرے آنے کے بعد انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ دعا کرنا میں ساتھ خیریت کے جاؤں، خیریت کے آؤں، اور پھر ہم اپنی کلاسز کو کنٹینیو کریں، اور اللہ تعالیٰ اس میں فضل اور برکت ڈالے اور قبول کرے میرا آپ لوگوں تک یہ باتیں لے کے آنا اور آپ سب کا جڑنا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور باقیوں کو جو نہیں جڑ سکے اللہ انہیں بھی جڑنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، دنیا اور آخرت میں ہمیں خیر اور عافیت عطا کرے، اور دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا کر رکھے، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ دے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔